بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آپ سبھی کو ارمغان اردو چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ ساتھیو، آج کی اس کلاس میں ہم ٹوٹل 20 سوالوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں دوستو یہ سبھی سوالات آپ کے UGC نیٹ امتحان کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، تحقیق کسی امر کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے۔ یہ مشہور قول کن کا ہے؟ قاضی عبدالودود، مالک رام، حنیف نقوی یا پھر گیان چند جین؟ تو یہ قول ہے قاضی عبدالودود کا۔ تحقیق کسی امر کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے، بقول قاضی عبدالودود 1896 سے 1984 والے کا یہ قول ہے۔ تحقیق کے تعلق سے یہ ان کا قول ہے قاضی عبدالودود کی کہ تحقیق کسی امر کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے۔ قاضی عبدالودود کے تعلق سے کچھ نکات ہیں، تو بات کر لیتے ہیں، ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو قاضی عبدالودود جو ہے 1923 میں انگلستان گئے تھے، جہاں سے انہوں نے معاشیات یعنی اکنامکس میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بیرسٹری بھی پاس کیا تھا۔ اس کے بعد قاضی صاحب انگلستان سے واپس آنے کے بعد خدا بخش اورینٹل لائبریری پٹنہ سے وابستہ ہوئے اور وہاں سے انہوں نے رسالہ معیار 1936 میں جاری کیا تھا۔ قاضی عبدالودود ایک عظیم محقق ہیں جنہوں نے محمود شیرانی کی روایت کو آگے بڑھایا ہے، اور انہوں نے ایک اور رسالہ نکالا تھا جس کا نام تھا معاصر۔ رسالہ معیار اور رسالہ معاصر کو نکالنے والے قاضی عبدالودود ہیں، پٹنہ سے انہوں نے جاری کیا تھا۔ قاضی عبدالودود نے غالب سے متعلق چونکا دینے والے حقائق بھی پیش کیے ہیں، اور قاضی عبدالودود کے مطابق تحقیق کسی امر کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے۔ یہاں سے سوال بنا ہے، قاضی صاحب نے تحقیق کے لازمی اجزاء کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا ہے موضوع کا انتخاب، دوسرا ہے مواد کی فراہمی، تیسرا ہے پیرائے اظہار، اور چوتھا ہے اخلاقیات۔ انہوں نے تحقیق کے یہ 4 حصوں میں جو ہے نا تقسیم کیا ہے: موضوع کا انتخاب، مواد کی فراہمی، پیرائے اظہار اور اخلاقیات۔ قاضی عبدالودود صاحب کو جدید تحقیق کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ قاضی عبدالودود کی تصانیف جو ہے ان کے تبصروں کے مجموعہ ہے، استروسوزن اور عیارستان۔ تو عیارستان میں 3 کتابیں شامل ہیں۔ پہلا ہے دیوان فائز، دوسرا مرقع شعرا اور تیسرا میر تقی میر حیات اور شاعری۔ دیوان فائز کو مسعود حسن رضوی ادیب نے مرتب کیا، مرقع شعرا کو رام بابو سکسینہ نے، اور میر تقی میر حیات شاعری کو خواجہ احمد فاروقی نے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک اور کتاب ہے استروسوزن، اس میں 2 کتابیں شامل ہیں۔ استروسوزن میں ایک عمدہ منتخبہ، دوسرا ہے شاد کی کہانی، شاد کی زبانی پر تبصرہ۔ تو عمدہ منتخبہ کو خواجہ فاروقی صاحب نے مرتب کیا ہے۔ ان کے کچھ طویل مضامین ہیں جن سے سوالات بنتے ہیں UGC نیٹ میں۔ پہلا ہے آوارہ گرد، اور دوسرا جہان غالب، تیسرا تعین زمانہ، اور چوتھا صحت متن۔ یہ چاروں جو ہے قاضی عبدالودود کے طویل مضامین ہیں۔ قاضی عبدالودود کی ترتیب کردہ کتابوں میں دیوان جوشش، دیوان رضا، قطعات رضا، تذکرہ ابن طوفان، قاطع برہان، تذکرہ مسرت افزا، قطعات دلدار، دیوان نعیم، دیوان نوازش، اس کے علاوہ کلام شاد، دیوان رضا عظیم آبادی، سفر آشوب، اسقلق، یہ سبھی جو ہے قاضی عبدالودود کی مرتب کردہ کتابیں ہیں۔ قاضی عبدالودود کی دیگر کتابوں کے بارے میں بات کریں تو غالب بحیثیت محقق، اس سے سوال بنتا ہے۔ اس کے علاوہ یادداشت ہائے قاضی عبدالودود، غالب کا فرضی استاد، معاصر غالب، فرہنگ تبصرہ فرہنگ غالب، محمد حسین آزاد بحیثیت محقق، معاصر غالب، شاہ کمال علی کمال دیو روی اور ان کی تصانیف، غار سعادت طاسی، تحقیقات ودود، کچھ شاد عظیم آبادی کے بارے میں، کچھ غالب کے بارے میں، یہ 2 حصوں میں ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ابوالکلام آزاد کے بارے میں، زبان شناسی، درد السودا، اس کے علاوہ جو ہے فرہنگ آصفیہ پر تبصرہ، چند اہم اخبارات و رسائل، مصیفی اور ان کے اہم معاصرین، اردو ادب میں ادبی تحقیق کے بارے میں، اور اردو شعر و ادب چند مطالعہ۔ اس کے علاوہ فارسی شعر و ادب چند مطالعے، بہار کے اخبار، بہار کی روشنی میں، میر اور مصیفی، یہ سبھی ان کی کتابیں ہیں۔ قاضی عبدالودود صاحب
کے متعلق کچھ نظریات ہیں، جیسے کہ رشید حسن خان نے قاضی صاحب کی تحریروں سے تحقیق کو جو طاقت ملتی ہے، یہ قول رشید حسن خان کا ہے، قاضی صاحب کی تحریروں سے تحقیق کو جو طاقت اور عناصر ملتے ہیں، ان میں ظاہری سطح پر سب سے نمایاں چیز تحقیق کی زبان ہے، اور وہ اسلوب جو معنیت سے معمور اور رنگینی سے محفوظ ہے۔ یہ قاضی عبدالودود کے متعلق یہ نظریہ رشید حسن خان کا ہے۔ اگین رشید حسن خان کا قول ہے کہ قاضی صاحب نے بہت سے نئے ماخذ کا اس وقت پتہ دیا جب ان کا علم اکثر لوگوں کو نہیں تھا۔ ان کی تحریریں ان کی وسعت مطالعہ کی شاہد عادل ہیں، کم ایسے ماخذ ہوں گے جو ان کے نظر سے نہ گزرے ہوں۔ یہ رشید حسن خان کا قول ہے، اور قاضی عبدالودود کو اردو میں تحقیق کا معلم ثانی سے کہنا چاہیے، یہ قول بھی رشید صاحب کا ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا۔ ڈرامہ یہودی کی لڑکی میں کل کتنے سین ہیں؟ جی دوستو، تو ڈرامہ یہودی کی لڑکی میں ٹوٹل 18 سین ہیں۔ ڈرامہ یہودی کی لڑکی یہ کب کھیلا گیا ہے؟ تو 1954 عیسوی میں۔ یہ ایک سیکنڈ نہیں ڈرامہ یہودی کی لڑکی جو ہے یہ 1910 سے 1911 عیسوی کے درمیانی مدت میں جو ہے آغا کشمیری نے اپنی کمپنی الفریڈ کے لیے جو ہے لکھا تھا۔ یہ ان کی خود کی کمپنی تھی، تو انہوں نے جو ہے اس کے لیے یہ لکھا تھا 1910 اور 11 عیسوی کے درمیانی مدت میں، اور اس میں ٹوٹل جو ہے 18 سین ہے۔ صحیح جواب کا سی آپشن ہو جائے گا۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا۔ غالب جدید شعراء کی محفل میں کس کا انشائیہ ہے؟ بتائیے گا۔ جی تو غالب جدید شعراء کی محفل میں یہ کنہیا لال کپور کا انشائیہ ہے۔ کنہیا لال کپور 1910 عیسوی کو لائل پور میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کی وفات جو ہے 1980 عیسوی کو لائل پور ہی میں ہوئی ہے۔ رشید احمد صدیقی 1896 میں پیدا ہوئے تھے جونپور، اور وفات 1977 عیسوی کو علی گڑھ میں۔ پطرس بخاری 1898 عیسوی میں یہ جو ہے پشاور میں پیدا ہوئے تھے، اور وفات 1958 عیسوی کو نیو یارک میں۔ اور مشتاق احمد یوسفی 1923 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے ٹونک راجستھان میں، اور ان کا انتقال جو ہے کراچی میں 2018 عیسوی کو ہوا ہے۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ناقد اور ان کی تصنیف کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔ جی دوستو، تو آل مسرور کا مسرت سے بصیرت تک، محمد حسن کا شناسہ چہرے، یہ اور سی آپ کا رائٹ آپشن تیسرا ہو جائے گا۔ نئے پرانے چراغ جو ہے نئے پرانے چراغ جو ہے یہ آل احمد سرور کا ہے، شمشیر رحمان فاروقی کا نہیں ہے، اور روایت اور بغاوت جو ہے سید احتشام حسین کا ہے، مجنوں گورکھپوری کا نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا بی اور ڈی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن اے اور سی ہوگا۔ اگلا سوال دیکھیے گا۔ ناول فردوس بری کے پہلے باب کا عنوان کیا ہے؟ جی تو پریوں کا غول، دوسرا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ ناول فردوس بری میں ٹوٹل 9 ابواب ہیں، اور یہ ناول 1899 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ عبدالحلیم شرر کا یہ ناول ہے۔ عبدالحلیم شرر 1860 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے لکھنؤ میں، اور وفات 1926 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئے تھے۔ ناول فردوس بری کے جو 9 ابواب ہیں اس کے بارے میں ہم ذکر کر لیتے ہیں، اسے سوال بنتا ہے۔ تو پہلا ہو گیا پیاری زمرد تو کہاں گئی، دوسرا پہلا پریوں کا غول، دوسرا پیاری زمرد تو کہاں گئی،
तीसरा मुल्ला आला का सफ़र, चौथा फिरदौस बरी, पाँचवा फिर वही एनासिर, छठा मरदूद अज़ली, सातवां बलगान खातून का सफ़र, आठवां हो जाएगा इफ़शाए राज और आखिरी हो जाएगा नौवां इंतकाम। अब्दुल हलीम शरीफ के हवाले से कुछ निकात दिए गए हैं, इसके आप देख लीजिएगा यहाँ। जैसे कि इनका पहला तारीख़ी नावल है मलिकुल अज़ीज़ वर्जिना जो 1888 में शाया हुआ। इसके अलावा जो है इन्होंने मानामा दिलगुदाज में तारीख़ी नावल लिखने की दाग़ बैल 1888 में डाली। इनका एक कौल है उलूम के एतबार से लखनऊ हिंदुस्तान का बुखारा और कुर्तुबा और अक़साए मशरिक़ का निशापुर। नावल है इनका दिलचस्प, ये अब्दुल हलीम शरीफ का पहला नावल है। और इनके कुछ ड्रामे हैं जैसे कि मेवाए तल्ख़, शहीद वफ़ा और गुज़श्ता लखनऊ। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 66 है, दावा दलील का सवाल है। दावा किया गया है किसी भी ज़बान का अदब तर्जमे से सरवतमंद होता है, और दलील दी गई है कि तर्जमे की बदौलत मुख्तलिफ़ ज़बानों के अदब और उलूम से वाक़फ़ियत होती है। सही जवाब क्या होगा इसका? जी तो दोनों दुरुस्त हो जाएगा, दावा भी और दलील भी। किसी भी ज़बान का अदब तर्जमे से सरवतमंद होता है, दौलतमंद होता है, बिल्कुल ये बात ठीक है और दलील भी ठीक है। तर्जमे की बदौलत जो है मुख्तलिफ़ ज़बानों की अदब और उलूम से वाक़फ़ियत होती है। पहला सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की पहचान कीजिए। जी साथियों, तो शहज़ादा गुलफ़ाम ड्रामा इंदर सबा का किरदार है और यहूदी के लड़की और रुस्तम सोहराब आगाश कश्मीरी के ड्रामे हैं। ए और सी राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। चौथा, ज़हाक जो है मोहम्मद हसन का है, तनवीर साहब का नहीं है। बोस्तानी ख़याल जो है मीर मोहम्मद तकी ख़याल का, मुल्ला वजही का नहीं है, तो इस एतबार से आपका ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? जी साथियों, तो ताजुल मुलूक जो है ये मसनवी गुलजार नसीम का किरदार है। 1839 ईस्वी में जो है ये मसनवी को दयाशंकर नसीम ने लिखा था और ये मसनवी 1844 ईस्वी में शाया हुई है। चलिए अगला सवाल, ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की पहचान कीजिए। जी साथियों, तो सैयद तशाम हुसैन का हो जाएगा हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, और उर्दू ज़बान की तारीख़ मिर्ज़ा खलील अहमद बेग का हो जाएगा। तो इस एतबार से ए बी राइट ऑप्शन साथियों आपका हो जाएगा दूसरा। शौकत सब्ज़वारी ज़बान और इल्म ज़बान जो है ये ज़बान और इल्म ज़बान अब्दुल कादिर सरवरी का है, शौकत सब्ज़वारी का नहीं है। और दास्तान ज़बान उर्दू जदीद ये शौकत सब्ज़वारी का नहीं है, बल्कि ये किसी और का है। ठीक है, सिर्फ जो है दास्तान ज़बान उर्दू शौकत सब्ज़वारी का है, लेकिन दास्तान ज़बान उर्दू जदीद शौकत सब्ज़वारी का नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिए। इनमें से कौन सी नज़्म अख्तरुल ईमान की है? जी तो अख्तरुल ईमान का नज़्म जो है बाज़ अहमद हो जाएगा, हवेली मखदूम का है, बाज़गश शफ़ीक फातिमा का और आसार सर इस्माइल मेरठी का। अगला सवाल, ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की पहचान कीजिए। जी दोस्तों, तो मा फ़ौक़ल फ़ितरत नासिर दस्तान के बुनियादी जुज़ हैं। बिल्कुल मीर अमन की बुनियादी शनाख्त गंज खूबी से नहीं बल्कि बाग़ो बहार से है, तो इस एतबार से भी गलत। सबरस गवासी की तसनीफ़ है, नहीं मुल्ला वजही की है, तो इस एतबार से हंसी भी गलत। उर्दू दस्तानों में हमारी तहज़ीब व माशरत की भरपूर अक्कासी मिलती है, बिल्कुल ए और डी आपका राइट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। चलिए जी अगला सवाल देखते हैं। कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। इस शेर में दोस्तों बताइएगा कौन सी खुसूसियत पाई जा रही है? कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। जी तो इस शेर में साथियों तहदारी पाई जा रही है। सही जवाब आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल, ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की पहचान कीजिए।
جی ساتھی، تو رباعی میں عام طور پر اخلاق و تصوف، پند و موعظت اور حکمت وغیرہ کے مضامین ملتے ہیں۔ بالکل یہ درست ہو جائے گا۔ رباعی میں 3 نہیں 4 مصرے ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی غلط۔ رباعی کے تمام مصروں میں خیال بغیر مربوط، یہ بھی غلط ہے، مربوط ہوتا ہے، بغیر نہیں ہونا چاہیے، تو اس اعتبار سے سی غلط۔ رباعی عربی زبان کا لفظ ہے۔ بالکل اے اور ڈی صحیح جواب آپ کا تیسرا آپشن ہو جائے گا۔ اگلا سوال، تاریخ وفات کے اعتبار سے بتائیے گا صحیح جواب کیا ہوگا۔ جی، تو تاریخ وفات کے اعتبار سے صحیح جواب آپ کا بی آپشن ہو جائے گا۔ محی الدین قادری زور 1962 میں وفات ہوئے ہیں۔ امتیاز علی رشی 1981، قاضی عبدالودود صاحب 1984، مجنو گورکھپوری 1988۔ تو اس اعتبار سے ساتھی بی صحیح جواب ہو جائے گا۔ اب ان کی پیدائش آپ مجھے کمنٹ میں لکھ کر بتائیں گے۔ اگلا سوال، مسمت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ جی، تو مسمت جو ہے 8 قسمیں ہوتی ہیں اس کی۔ سوال 76، شامت اعمال ان میں سے کس کا انشائیہ ہے؟ جی، تو شامت اعمال احمد جمال پاشا کا ہے۔ 1929 میں یہ پیدا ہوئے تھے احمد جمال پاشا الہ آباد میں، اور وفات 1987 کو ہوئی ہے۔ اگلا سوال، دعویٰ دلیل کا سوال ہے۔ دعویٰ ہے کہ میر امن اردو کے ایک اہم داستان نویس ہیں، اور دلیل دی گئی ہے دوستو کیونکہ انہوں نے بستان خیال جیسی داستان لکھی۔ تو میر امن نے تو بستان خیال نہیں لکھی ہے، تو یہاں پہ دلیل غلط ہو جائے گا۔ اور یہ میر امن اردو کے اہم داستان نویس، بالکل باغ و بہار انہوں نے لکھا ہے، بہت ہی مشہور کتاب۔ تو اس اعتبار سے دعویٰ صحیح اور دلیل غلط، دوسرا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب آپ کا دوسرا ہو جائے گا، اے اور بی۔ مشرقی ہندوستان کی زبان بنگالی، آسامی، اڑیا، بہاری، اور شمالی مغربی ہندوستان کی زبان لہندہ، سندھی، مغربی، پنجابی۔ اے اور بی صحیح جواب آپ کا دوسرا ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔ جی دوستو، تو اردو اسٹیج ڈراموں کے فروغ میں پارسی تھیٹرکل کمپنیوں کا اہم رول رہا، بالکل یہ صحیح ہو جائے گا۔ اور آغاش کشمیری کو اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے، بالکل دوسرا اے اور بی آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا، دوسرا۔ مکالموں کے بغیر ڈرامے لکھے جا سکتے ہیں، یہ غلط ہے، مکالمے کے بغیر ڈرامے نہیں لکھے جا سکتے ہیں۔ مکالمہ میں جو ہے ڈرامہ میں مکالمہ بہت ضروری چیز ہے، اور ڈرامہ اندر صبا کے مصنف حفیظ ترین نہیں ہے، یہ اندر صبا یہ امانت لکھنوی کا ہے، تو اس اعتبار سے آپ کا سی ڈی غلط ہو جائے گا۔ چلیے آج کا آخری سوال دیکھیے گا، افسانوی مجموعہ روشنی کی رفتار میں کون کون سے افسانے شامل ہیں بتائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بتائیے گا افسانوی مجموعہ روشنی کی رفتار یہ شائع کب ہوئی تھی، اور اس میں ٹوٹل کتنے افسانے شامل ہیں۔ اس کے بعد کچھ ہم جنرل سوالوں کو حل کریں گے۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب آپ کا ہو جائے گا بی آپشن۔ افسانوی مجموعہ روشنی کی رفتار میں کوہرے کے پیچھے نظارہ درمیان حزم نصب 2 سیاح شامل ہے، تو اس اعتبار سے آپ کا بھی صحیح جواب ہو جائے گا۔ قلندر نہیں ہے، یہ بھی انہی کا ہے۔ جیلا وطن نہیں ہے، ڈالن والا نہیں ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہے، قلندر نہیں ہے، تو اس اعتبار سے اس کے علاوہ سبھی ہے۔ کارمن بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ سبھی ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں یہ روشنی کی رفتار جو ہے 1982 سے شائع ہوا ہے، قرۃ العین حیدر کا یہ افسانوی مجموعہ ہے، اور اس میں ٹوٹل 18 افسانے شامل ہیں۔ اب ہم کچھ جنرل سوالوں کو حل کر لیتے ہیں دوستو۔
پہلا سوال ہے بازگشت. یہ بتائیے گا کن کا نظم ہے بازگشت، اور یہ ان کے کس مجموعہ میں شامل ہے بازگشت؟ تو بازگشت دوستو شفیق فاطمہ شعرا کی نظم ہے، اور یہ ان کے مجموعہ آفاقی نوا میں شامل ہے. آفاقی نوا، بازگشت شفیق فاطمہ شعرا 1930 سے 2012. تو 1930 میں پیدا ہوئی تھی اور 2012 میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو بازگشت ان کا نظم ہے، داخل نصاب، اور ان کے مجموعہ آفاقی نوا میں شامل ہیں. شفیق فاطمہ شعرا کی یہ نظم ہے. چلیے اگلا سوال، کس کے کلام کی اہم خصوصیات جنسیت، جمالیات اور فطرت پرستی اور ہندوستانیت ہے؟ کس کے کلام کی اہم خصوصیات جنسیت، جمالیات، ایستھیٹک، فطرت پرستی اور ہندوستانیت ہے؟ ہندوستانیت. جی تو دوستو آپ کے پاس آپشن ہے جگر، مجروح، ساحر اور چکبست. تو دوستو یاد رکھیے گا ساحر لدھیانوی. ساحر لدھیانوی کے کلام کی اہم خصوصیات جنسیت، جمالیات یعنی ایستھیٹک، فطرت پرستی اور ہندوستانیت ہے. ساحر لدھیانوی کی کلام کی اہم خصوصیت جو ہے وہ ہے جنسیت، جمالیات، فطرت پرستی اور ہندوستانیت. نہیں، ان میں سے کسی کا بھی نہیں ہے. فراق گورکھپوری ہوگا. فراق گورکھپوری کی اہم خصوصیات، فراق گورکھپوری کی کلام کی اہم خصوصیات ساحر لدھیانوی کی نہیں ہے. معاف کیجیے گا، کریکٹ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے. فراق گورکھپوری کریکٹ کر لیجیے گا. چلیے ان میں سے کسی کی بھی نہیں ہے فراق گورکھپوری کی. فراق گورکھپوری کے کلام کی اہم خصوصیت جو ہے جنسیت ہے، جمالیات ہے، فطرت پرستی ہے اور ہندوستانیت ہے. تو فراق گورکھپوری صحیح جواب ہو جائے گا، کریکٹ کر لیجیے گا. چلیے اگلا سوال، کس کی شاعری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شاعری کا خمیر 1946 عیسوی کے فسادات سے تیار ہوا ہے؟ 1946 عیسوی کے فساد سے تیار ہوا ہے. کس کے شاعری کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ آپ کے پاس آپشن ہے حسرت، جوش، منٹو اور کلیم عاجز. کس کی شاعری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شاعری کا خمیر 1946 عیسوی کے فساد سے تیار ہوا تھا؟ جی دوستو، تو کلیم عاجز. کلیم عاجز کی شاعری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کلیم عاجز کی شاعری جو ہے وہ 1946 عیسوی کے فساد سے تیار ہوا ہے. کلیم عاجز کی شاعری کے بارے میں دوستو یہ کہا جاتا ہے 1926 سے 2015 والے کی شاعری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شاعری کا خمیر 1946 عیسوی کے فساد سے تیار ہوا ہے. چلیے اگلا سوال، کس کے مطابق نفس غزل میں مومن اپنے تمام ہم عصروں پر فوقیت رکھتے ہیں؟ یہ آپ نے بتانا ہے کن کے مطابق نفس غزل میں مومن اپنے تمام ہم عصروں پر فوقیت رکھتے ہیں. آپ کے پاس آپشن ہے دوستو ناسخ، اس کے علاوہ جعفر،
اس کے علاوہ عسکری، حسن عسکری، اس کے علاوہ ضیاء بدایونی، ضیاء بدایونی۔ تو بتائیے گا کس کے مطابق نفس غزل میں مومن اپنے تمام ہم عصروں پر فوقیت رکھتے ہیں؟ نفس غزل میں کس کے مطابق نفس غزل میں مومن اپنے تمام ہم عصروں پر فوقیت رکھتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا ضیاء احمد بدایونی۔ ضیاء احمد بدایونی کے مطابق نفس غزل میں مومن جو ہے اپنے تمام ہم عصروں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ اگلا سوال، کس شاعر کے والد کا نام علی نظر ہے؟ علی نظر کس شاعر کے والد کا نام ہے؟ آپ کے پاس آپشن ہے فراق، جگر یا شاد یا پھر میر۔ علی نظر کس کے والد کا نام ہے؟ جی دوستو، تو علی نظر جو ہے وہ جگر مراد آبادی کے والد کا نام ہے۔ اگلا سوال، کس نے میر کو فتنہ روزگار قرار دیا ہے؟ میر تقی میر کو دوستو کس نے فتنہ روزگار قرار دیا ہے؟ فتنہ روزگار میر تقی میر کو کس نے قرار دیا ہے؟ آپ کے پاس آپشن ہے خواجہ باسط، خواجہ، اگر آپ کہیے گا تو میں آپشن نہیں دوں گا کیونکہ اسے ٹائم بچ جائے گا، اگر یہ کہیے گا آپشن دینے کو تو میں آسانی سے دے سکتا ہوں، مجھے کوئی دقت نہیں ہے، آپ جو کہیں گے وہی ہوگا۔ تو خواجہ باسط، اس کے علاوہ جو ہے قائم چاند پوری، قائم چاند پوری، اس کے علاوہ ضیاء بدایونی، ضیاء بدایونی، اور اس کے علاوہ میر کے سوتیلے بھائی محمد حسن، یہ سوتیلے بھائی ہیں محمد حسن صاحب۔ تو ان میں سے کس نے میر تقی میر کو فتنہ روزگار کہا ہے؟ میر تقی میر کو فتنہ روزگار ان میں سے کس نے کہا تھا؟ خواجہ باسط نے کہا تھا، قائم چاند پوری نے کہا تھا، ضیاء بدایونی نے کہا تھا، یا پھر میر کے سوتیلے بھائی محمد حسن نے کہا تھا؟ تو یاد رکھیے گا دوستو، میر تقی میر کو فتنہ روزگار کہنے والے میر کے سوتیلے بھائی محمد حسن تھے۔ چلیے اگلا سوال، نسخہ حمیدیہ کس کی کتاب ہے؟ نسخہ حمیدیہ یہ کس کی تخلیق ہے؟ نسخہ حمیدیہ، آپ کے پاس آپشن ہے میر، غالب، شاد یا پھر ولی۔ نسخہ حمیدیہ بتائیے گا یہ کس کی تخلیق ہے؟ جی تو غالب کا ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے نسخہ حمیدیہ۔ اگلا سوال، کس کے والد کا نام محمد حسن خان تھا؟ محمد حسن خان کس کے والد کا نام تھا؟ محمد حسن خان کس شاعر کے والد کا نام تھا؟ فراق، یگانہ یا مجروح یا پھر ساحر؟ کس کے والد کا نام محمد حسن خان تھا دوستو؟ جی دوستو، تو مجروح سلطان پوری، مجروح سلطان پوری کے والد کا نام جو ہے محمد حسن خان تھا۔ چلیے اگلا سوال کا جواب بتائیے گا، غالب کا معتقد ہے مقلد ہے میر کا، یہ قول کن کا ہے؟ غالب کا معتقد ہے مقلد ہے میر کا، یہ قول کن کا ہے؟ جی
تو مولانا الطاف حسین علی کا، غالب کا معتقد ہے مقلد ہے میر کا، بقول مولانا الطاف حسین علی۔ چلیے آخری قول بتائیے گا، پہلے میں اس کو آپشن دے دیتا ہوں، فراق، حسرت، جوش اور مجروح۔ بتائیے دوستو ان میں سے کون ایسے شاعر ہیں، کون ہیں جو تحریک آزادی میں شریک ہوئے تھے، جس کی پاداش میں 1920 عیسوی میں 2.5 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ان میں سے کون شاعر تھے جو تحریک آزادی میں شریک ہوئے اور اس کی پاداش میں 1920 عیسوی میں 2.5 سال کی قید کی سزا سنائی گئی تھی؟ ان میں سے وہ کون ہیں بتائیے گا، تحریک آزادی میں شریک ہوئے تھے اور اس کی پاداش میں جو ہے انہیں 1920 عیسوی میں 2.5 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی؟ جی تو فراق گورکھپوری تھے۔ فراق گورکھپوری کو جو ہے یہ تحریک آزادی میں شریک ہوئے تھے اور اس کی پاداش میں جو ہے انہیں 2.5 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔